السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 500 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه۔ رواہ احمد۔ مسند احمد کی روایت ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس بندے کے وہ سارے کے سارے نیک اعمال لکھتے رہو جو وہ تندرستی کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اگر اس کو شفا دیتے ہیں تو اسے گناہوں سے دھو کر پاک صاف فرما دیتا ہے، اور اس کی روح قبض اگر کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ کل میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، اسی سے ملتی جلتی بات ہے، پوری بات کریں گے اس حدیث پر۔ یہ ایک پالیسی ہے اللہ تعالی کے کہ آدمی کے بغیر عمل کیے ہوئے اجر ملنا۔ پہلے بات غور سے سن لیں۔ آدمی نے کام نہیں کیا ہے، نیکی نہیں کیا ہے، لیکن اس کو اجر ملتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک رب کی پالیسی اس مومن کے لیے ہے کہ جو 5 چیزوں کو غنیمت جانتا رہا۔ کیونکہ کل میں نے ایک بات بتائی تھی نا، اللہ تعالیٰ کا کہ کسی طریقے سے بندے مومن جنت میں چلا جائے۔ بندے مومن کو جنت میں لے جانے کے لیے بہت سارے طریقے بیان کیے گئے، جس میں سے کل ہم نے 4-5 باتیں آپ سے کی تھی۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ آدمی کام نہ کرے اور اس کو اجر ملے۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ کام نہیں ہو اور اجر ملتا رہے؟ تو ایک کا تو اس میں ڈائریکٹ ذکر آ گیا، حدیث میں آ گیا۔ یہ حقیقت میں اس طرف اشارہ ہے جو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترمذی کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں بھی روایت نقل کیا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اغتنم 5 قبل 5۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے ایک بتایا گیا ہے کہ بیماری آنے سے پہلے اپنے ہیلتھ کو، اپنی تندرستی کو غنیمت جانو۔ اگر ایک آدمی، یہاں پہ جو حدیث بیان کیا گیا، اگر ایک آدمی تندرستی کے زمانے میں عمل کرتا رہا، جسمانی لحاظ سے نمازیں پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، نفلیں پڑھتا رہا، اپنے اوپر کچھ اعمال نیکی کے لگاتار کرتا رہا، اب وہ بیچارہ بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ اس کے سارے عمل اب کیا ہو رہے ہیں؟ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم اپنے رسول کے ذریعے ہم لوگوں کو اطلاع دے رہا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے اپنے صحت کے زمانے میں عمل کیا تھا اور آج اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا، تو اس کا وہ عمل کنٹینیو رکھا جائے گا۔ اس کے اس عمل کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب اس نے نہیں روزہ رکھا ہے نفلی تو لہذا اب اس کو اجر نہیں ملے گا۔ ایسی پالیسی رب کی نہیں ہے۔ رب کی پالیسی یہ ہے کہ اگر تم نے تندرستی میں عبادتیں کی ہیں
تو رب ذوالجلال بیماری کے حالت میں بھی اس کو ریکارڈ رکھے گا اور وہ آپ کے ساتھ لگاتار اجر ملتا رہے گا. اس پر تو صراحت حدیث آ گئی. اس پر قیاس کرتے ہوئے 3 باتیں اور بیان کی جاتی ہیں. ڈائریکٹ حدیث تو نہیں مل پائی ہے لیکن 3 باتیں اور بیان. ایک آدمی جوانی میں دوسری چیزوں سے جو 5 چیزیں ہیں نا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، اور دوسرا یہ ہے کہ بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو. ایک آدمی جو جوانی میں عبادت کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے دین کی، اب بیچارہ بوڑھا ہو گیا اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ کیفیت برقرار نہیں ہے. اگر وہ کیفیت برقرار نہیں ہے لیکن جوانی اس نے صحیح لگائی ہے تو گویا جوانی ہی کی طرح اس کو پھر بھی اجر ملتا رہے گا. یہ دوسری چیز ہے جو بغیر عمل کیے ثواب ملتا رہے گا. تیسری چیز ہے کہ مالداری کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ مالداری چھن جائے یا پیسے چلے جائیں. اب ایک آدمی اپنی مالداری کے زمانے میں مختلف قسم کے صدقات خیرات کرتا رہتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں جانتا ہوں، کہ روزانہ 100 روپے 50 روپے اپنی طاقت کے مطابق کیا کرتے رہتے ہیں، صدقے کے طور پر یا انفاق فی سبیل اللہ کے طور پر ڈیلی ڈالتے رہتے ہیں. اب اچانک ان کی حالت کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. اکنامیکل پوزیشن خراب ہو گئی. یہ جو انہوں نے اپنی عادت بنا رکھی تھی، دیکھیں ایک ہوتا ہے کبھی کبھار دینا، وہ نہیں. ایک آدمی نے انفاق کی عادت بنا رکھی تھی. اگر انفاق کی عادت بنا رکھی تھی اور اب حالات ٹائٹ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے تو یہ اگر 100 روپے 50 روپے جو بھی دیتا رہا ہے، یہ جس دن سے حالت خراب ہوئی اس دن کے بعد بھی اس کا 100 روپیہ لکھا جاتا رہے گا. یہ وہ دوسرا عمل ہے کہ جو آدمی عمل نہیں کرے گا اور اس کے باوجود بھی کیا ملتا رہے گا؟ ثواب ملتا رہے گا. چوتھی چیز ہے فارغ. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ 5 چیزوں میں نہ ہو. فارغ اگر ایک آدمی ابھی اس کے پاس وقت ہے اور اس وقت کو غنیمت جانتا ہے قبل اس کے کہ وہ بزی ہو جائے. بزی ہونا 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک بزی ہونا ہوتا ہے دین کی وجہ سے، ایک بزی ہونا ہوتا ہے اپنی ذات کی وجہ سے. اپنی ذات کی وجہ سے بزی ہونا مقصد نہیں ہے. اگر دین کی وجہ سے بزی ہو گیا اور اس کی وجہ سے اب وہ کیا کہتے ہیں جو کام کرتا تھا اس لحاظ سے کام نہیں کر پا رہا ہے، ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی ہیں دین کی، ایسی شکل میں وہ جو فارغ وقت میں جس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بزی وقت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالتا رہتا ہے. یہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح بندے مومن اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں، چاروں باتیں بتاتے ہیں یہ ایسا کیوں ہوا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیماری، غور سے سنیے گا، بیماری، غریبی، مشغولیت، یہ کس نے ڈالی ہے؟ یہ اللہ نے ڈالی ہے. بڑھاپا، اس میں سے کوئی چیز ہمارا خود کا کمایا ہوا نہیں ہے. خود سے میں بوڑھا نہیں ہوا ہوں، خود سے میں بیمار نہیں ہوا ہوں، خود سے میں مشغول نہیں ہوا ہوں. اللہ کی جانب سے ایسا نظام ہو گیا کہ میں کیا ہو گیا؟ بوڑھا ہو گیا، میں غریب ہو گیا، میں مشغول ہو گیا، میں بیمار ہو گیا. اللہ تعالیٰ جب اس کا مین سبب پروردگار عالم ہے، لہذا رب ذوالجلال نے اس کی وجہ سے اس کو بندے کو ثواب کا مستحق ٹھہرایا کہ یہ کام میری ہی وجہ سے ہوا ہے. بات میری سمجھے؟ نمبر 2، اللہ کے، اس کو غور سے سنیے گا، اللہ کے نزدیک یہ جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں نا، یہ ایک صرف ظاہری طور پر ایک عمل ہے. اصل پروردگار عالم دل کی کیفیت دیکھتا ہے کہ آدمی کی کیفیت کیا ہے اس عمل کے لیے.
آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ سب ایک ظاہری عمل ہے. اس دل کی کیفیت کی بنیاد پر پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ ثواب دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی کام کو کرنے میں ایک آدمی کو 1 ثواب ملتا ہے، دوسرے کو 10 ملتا ہے، اور تیسرے کو 700 ملتا ہے، اور چوتھے کو انگنت ملتا ہے. اور کام سب نے کیا کیا ہے؟ ایک ہی کیا ہے. اللہ کے نزدیک کوانٹٹی، نمبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوانٹٹی کوئی چیز نہیں رکھتی اللہ کے نزدیک. ایک آدمی 1 کروڑ دے کر کے بھی انفاق فی سبیل اللہ کر کے وہی ثواب پا سکتا ہے، اور ایک آدمی بغیر دیے ہوئے بھی 1 کروڑ کا ثواب پا سکتا ہے. ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، اور وہ نیت کر رہا ہے کہ میں یہ مسجد اکیلے بنواؤں گا، میرے پاس پیسے ہیں. یہ جب تک نہیں دے گا تب تک اس کا اکاؤنٹ نہیں چالو ہوگا. لیکن ایک آدمی اپیل کرنے پہ اسے بیٹھا ہوا تھا، جس کو تڑپ ہو گئی اندر سے کہ اگر واقعی میں یہاں مسجد کی بڑی سخت ضرورت ہے، اگر میرے پاس 1 کروڑ ہوتا نا تو میں بولتا کسی کو ضرورت نہیں ہے، یہ پیسہ لے بھائی مسجد بناؤ. اس کا اکاؤنٹ اسی وقت سے چالو ہو گیا، خرچہ کچھ نہیں کیا ہے، کیونکہ اس کی دل کی کیفیت ایسی ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ موقع پہ چندے کی اپیل کی ہے پورے مدنی زندگی میں. مکی زندگی میں تو چندہ کبھی نہیں ہوا، مدنی زندگی میں جو واقعہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ لا کر کے دے دیا. سنتے ہی رہتے ہیں آپ بار بار. ایک صحابی اس میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول اپیل کرتے ہیں تو ان کو بڑی تمنا ہوتی ہے کہ نبی نے اپیل کیا ہے اور اپنے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں آج آپ مجھے اجازت دیں اگر وقت ہے تو آج میں رات میں مزدوری کروں گا، جو مزدوری مجھے ملے گی نا وہ میں لا کر کے دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ. یہ گئے ایک یہودی کے پاس اور ان سے کہا کہ بھائی مجھے کوئی کام دے دو. تو اس نے کہا بھائی ہماری کھیتی ہے، اس کو سینچنا ہے، سیراب کرنا ہے اور کر دو. تو کنویں سے نکالنا ہوتا تھا پانی، ڈھیکر کہتے ہیں اس کو، اس کے ذریعے. تو طے یہ ہوا کہ 1 ڈول نکالو گے تو 1 کھجور دیں گے مزدوری. اب جتنی ڈول تم نکال لو گے اتنی کھجور دے دیں گے تم کو. خیر طے ہو گئی بات. اب وہ بیچارے زیادہ سے زیادہ ڈول نکالنے کے چکر میں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے، کھجور مل جائے. اب جو بھی ملی ہوگی 2-2.5 کلو جو بھی مل گئی ہوگی وہ لے کر کے آئے رسول اکرم، اور رات بھر مزدوری کیا بیچارے نے. صبح اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صاحب اب وہ شرما بھی رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے تو پوری دولت اٹھا رکھی ہے اور حضرت عمر نے آدھی دولت دے رکھی ہے. ان کے سامنے اگر دیکھیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کی کیفیت کو بھانپا. وہ شرمائے بھی ہیں، اندر سے پریشان بھی ہیں کہ ان کے سامنے میں کیا بولوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کھجور لے کر آئے ہیں، جتنا چندہ آیا ہے، زیادہ تر تو سب سامان کی شکل میں چندہ ہوتا تھا، کہا یہ کھجور سب چندے جتنے آئے سب پہ چھترا دو، سب پہ ڈال دو، پورے پہ ڈالو. یہ کیفیت ہوتی ہے. اصل ہمارے پاس کیفیت ہے جس کو ہم کبھی خلوص سے بات کرتے ہیں کہ خلوص نیت ہونی چاہیے، یہ کیفیت ہونی چاہیے. تو حقیقت میں یہ بندہ جو بیمار ہوا، یہ بندہ جو بوڑھا ہو گیا، یہ بندہ جو غریب ہو گیا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ کاش میری صحت ہوتی تو پھر میں ویسے ہی کرتا. اس کیفیت کی بنیاد کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کا اجر کیا رہے گا؟ جاری رہے گا. یہ دوسری بنیادی وجہ ہے. ایک میں اپنی بات کو مدلل کرتا ہوں. ایک تو میں نے یہ واقعہ حدیث ایک اور بتاتا ہوں. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے، جنگ بدر کا غالباً ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں شامل رہے. 1 یا 2 جنگ ایسی ہے کہ جس میں شامل نہیں ہو پائے، ورنہ سب جنگ میں. اس میں یہ شامل نہیں ہو پائے. اور وجہ کیا تھی؟ ان کو بڑی تمنا تھی کہ میں کسی طریقے سے شامل ہو جاؤں
لیکن ان کے جو اہلیہ تھیں حضرت رقیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھیں، وہ بیمار ہو گئی بیچاری، اور ایسا بیمار ہوئی کہ کوئی دوسرا آدمی ان کو سنبھال نہیں سکتا تھا سوائے شوہر کے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اندر سے، اور کہا اللہ کے رسول میں بڑی تمنا ہے میری آپ کے ساتھ شادی ہونے، لیکن ایسی سے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہاں رک جائیں، آپ نہیں جائیں۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عثمان بھی بدر میں شریک تھے، عثمان بھی بدر میں شریک تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کیا گیا اس میں کس کا حصہ لگایا گیا؟ ان کا حصہ لگایا گیا، کیونکہ ان کی دل کی کیفیت شرکت کی تھی، بھلے شریک نہیں ہوئے۔ تو اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اصل چیز ہوتی ہے دل کی کیفیت۔ تو یہ بندہ جو بڑھاپے، بیماری، غربت کی وجہ سے اب وہ نیکی نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اس کے دل کی کیفیت وہی ہے، لہذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو ثواب دیتا ہے۔ اب آپ سے بھی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو یہ چیزیں نصیب ہیں، صحت نصیب ہے، مالداری نصیب ہے، جوانی نصیب ہے، فرصت نصیب ہے، اس نیت سے محنت کرتے رہیں کہ آگے جب نہیں ہو پائے گا تو بھی ہمارا اکاؤنٹ چالو رہے گا، اس نیت سے محنت کرتے رہیں۔ جن لوگوں کی صحت چلی گئی ہے، میں بہت چاہتا ہوں، میرا بھی بائی پاس ہے، کبھی میری طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا ہوں، کبھی ہوتا ہے کہ ایک دم نہیں کھڑے ہونے کی پوزیشن ہوتی ہے، لیکن دل ہمیشہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی نماز میں سجدہ نہیں کرتا تو نماز کا مزہ نہیں آتا ہے۔ یہ جو کرسی پہ بیٹھ کے ہم پڑھ لیتے ہیں نا، یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ اصل تو جب سجدہ ہوتا ہے تب نماز کا مزہ آتا ہے۔ سجدہ اگر چھوٹ جاتا ہے نماز میں، ٹھیک ہے، فرضیت ختم ہو جائے، لیکن نماز کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ وسجد واقترب، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ آپ لوگ ایک مرتبہ سجدہ کر لیجئے گا، آیت سجدہ ہے یہ۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ کیفیت پیدا ہونے کی بات ہے۔ تو میں بیمار ہو گیا ہوں، میں نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن کیفیت ہے۔ تو آپ ابھی بیمار نہیں ہیں، ابھی آپ کے پاس پیسے ہیں، میں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی 1000 روپیہ ڈالے، ایک عادت ڈالیں، انفاق کرنے کی ایک عادت، 5 روپیہ ڈالیں، 10 روپے ڈالیں۔ آپ دیکھیں بینک والا ایک اسکیم چلاتا نا کہ روزانہ آپ لے کے گھومتا رہتا پرچی، 5 روپیہ آپ جمع کیے، تو کتنا ہم کو شوق ہوتا ہے کہ روزانہ ہم اس میں 10 روپیہ 5 روپیہ، کیونکہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جمع ہو رہا ہے۔ شوق آخرت کا بھی پیدا کر لیں، جب وہاں پہ فائلیں کھلے گی نا تو اتنا ہم پچھتائیں گے، اتنا سب کچھ اللہ نے دیا تھا لیکن ہم کچھ کر نہیں پائے، ابھی دیا ہے۔ ایک عادت ڈالیں، تو عبادت کی عادت، انفاق کی عادت، یہ دونوں عادتیں ڈال لیں تاکہ جب ہم اس کے لائق نہ رہیں تو بھی ہماری عادت کے مطابق ہمارا ثواب کیا ہے؟ چالو رہے۔ تو یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔